بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اسی طرح یعنی جیسے اس سے پہلے بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اسی طرح سے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، فیکم، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس کے لیے وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں الکتاب، قانون، اور الحکمہ، حکمت کی، ویعلمکم، اور تم کو تعلیم دیتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون، اس کی کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آئی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری اور مشن کو بیان کیا گیا ہے کہ جو آپ کے پیغام میں موجود ہے، وہ پیغام کہ جو جب لوگوں تک پہنچے گا تو آیہ مبارکہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اس پیغام کے نتیجے میں وہ کیا تبدیلی لانی مقصود ہے کہ جس کے ذریعے سے اس پیغام کو ماننے والے اس کے اصل مقصد کو پالیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا کہ اس نے اپنا رسول بھیجا تم میں، یعنی یہ جو بنی اسماعیل کے عرب کے لوگ تھے، انہی کے اندر سے انہی کے ایک فرد کو چنا اور ان پر اپنی آیات نازل کی۔ یہ ان آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ ایسے ہوتا ہے کہ پیغمبر ان کو تعلیم دے رہے ہیں الکتاب اور الحکمہ کی۔ جب الحکمہ کے ساتھ الکتاب آئے تو الکتاب سے مراد ہے قانون، شریعت، اور الحکمہ سے مراد ہوتا ہے ایمانیات اور اخلاقیات۔ یہی اصل میں 3 اجزاء ہیں اللہ کے دین کے۔ ایک ایمانیات، ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ اپنے دلائل، شواہد سے بالکل واضح ہیں، اللہ، آخرت، وحی، رسالت اور فرشتے۔ دوسری چیز وہ اخلاقیات ہیں جو کہ ہر انسان کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ ان پر مشتمل دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کو الحکمہ کہتے ہیں، جس کے لیے اللہ کا دین، اللہ کے پیغمبر یاد دہانی کرانے کے لیے آتے ہیں کہ جو چیز تمہیں پہلے سے معلوم ہے مگر وہ ذرا اوجھل ہے، وہ اس کو نمایاں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ شریعت قانون دیتے ہیں جو بہت لمبا نہیں ہے، اپنے تفصیل کے ساتھ، وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں احکام نہیں ہے، بلکہ وہ در حقیقت اخلاقیات ہی میں جہاں کہیں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ مگر اس سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے، یعنی ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان سے وہ پاک ہو جائے، ان کے اندر جو خواہشات ہیں، ان کے اندر جو انانیت ہے، وہ اس کو دبا دیں، وہ اس کو کمزور کر دیں، اور ان کے اندر اللہ کی طرف سے جو خوبیاں موجود ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق قائم کرنے کی خوبی کا امکان، اور بندوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا امکان، یہ ان کے اندر کا امکان، پوٹینشل ظاہر ہو جائے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک جانب انسان برائیوں سے، کمزوریوں سے، گندگیوں سے پاک ہو جائے، اور دوسری جانب اس کے اندر کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں اللہ اور بندوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے، وہ نمایاں ہوں، وہ نمودار ہوں، اور وہ اس طرح سے پاک ہو کر
جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں۔